بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر 10 جو کہ ہے پاکستان فورن پالیسی۔ اس لیکچر میں ہم جو کنٹینٹس پڑھنے جا رہے ہیں اس میں فورن پالیسی کی ڈیفینیشن اور کنسیپٹ ہم سمجھیں گے، گائیڈنگ پرنسپلز آف پاکستان فورن پالیسی کیا ہیں، آبجیکٹیوز آف پاکستان فورن پالیسی کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں پاکستان فورن پالیسی کو، اور کنکلوژن۔ لیکن اس لیکچر میں ہم صرف فورن پالیسی کو ڈیفائن کریں گے، اس کا کنسیپٹ جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کے گائیڈنگ پرنسپلز کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں اور کنسیپٹ کو دیکھتے ہیں کہ فورن پالیسی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ فورن پالیسی کا مطلب ہے کہ وہ پالیسی جو ایک ملک دوسرے ملک سے جو آفیشیل ریلیشن قائم کرتا ہے اس میں وہ فورن پالیسی کے تھرو کرتا ہے، یعنی جس کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں فورن پالیسی از اے پالیسی وچ ڈیلز ود ریلیشنز بٹوین ساورن اسٹیٹس، یعنی فورن پالیسی وہ پالیسی ہوتی ہے جو ایک ریاست دوسرے ریاست کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے قائم کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دو ڈیفینیشنز ہیں جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں فورن پالیسی کو، وہ ایک ہیوج سائمن گبسن کا ہے اور ایک کریب کی ڈیفینیشن ہے۔ ہیوج سائمن گبسن جو ہے وہ فورن پالیسی کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو فورن پالیسی ہوتی ہے اٹ از اے ویل راؤنڈیڈ کمپریہنسو پلان بیسڈ آن نالج اینڈ ایکسپیرینس فار کنڈکٹنگ دا بزنس آف گورنمنٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی فورن پالیسی کمپریہنسو پلان ہوتا ہے جو نالج اور ایکسپیرینس پر بیسڈ ہوتا ہے۔ نالج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کے بارے میں انفارمیشن جو ہمارا ظاہری بات ہے انٹیلیجنس ادارے جو پرووائڈ کرتے ہیں جس ملک کے بارے میں، اور ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا پاسٹ میں ہمارے ملک کے ساتھ کیا ایکسپیرینس رہا ہے، کیا اس کی ہسٹری رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں جب یہ ہم کمپریہنسو پلان بناتے ہیں، جب ہم فورن پالیسی کو مرتب کرتے ہیں۔ اور وہ آگے کہتے ہیں اٹ از ایمڈ ایٹ پروموٹنگ اینڈ پروٹیکٹنگ دا نیشنل انٹرسٹ دا انٹرسٹ آف دا نیشن، یعنی فورن پالیسی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک ریاست کی جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، ایک ریاست کی جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو قومی مفادات ہوتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا اور پروموٹ کرنا جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گبسن کہتا ہے کہ جو فورن پالیسی ہوتی ہے وہ ایک کمپریہنسو پلان ہوتا ہے جو نالج اور ایکسپیرینس پر بیسڈ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کریب کہتا ہے کہ فورن پالیسی کنسسٹ آف ٹو ایلیمنٹس، نیشنل آبجیکٹیو ٹو بی اچیوڈ اینڈ مینز فار اچیونگ دیم، یعنی وہ وہی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے لیکن یہاں پر اس نے نیشنل انٹرسٹ کو نیشنل آبجیکٹیو سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فورن پالیسی جو ہے وہ دو ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتی ہیں، ایک نیشنل آبجیکٹیوز جس کو ہم نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ فورن پالیسی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کیسے اچیو کرنا ہے۔ تو یہ کریب جو ہے وہ نیشنل فورن پالیسی کو ڈیفائن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو بنا، تو پاکستان بننے کے بعد جناح نے جو فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان تھے اس نے کس طرح اپنے ایڈریس کے دوران فورن پالیسی کو ڈیفائن کیا۔ اگر آپ اس کا یہ کمپریہنسو چیز دیکھیں، میں چھوٹا سا پیراگراف ہے لیکن بڑا کمپریہنسو ہے، اور اس میں پاکستان کے جو گائیڈنگ پرنسپلز فار فورن پالیسی جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں اور بہت کمپریہنسولی بیان ہوئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں our foreign policy is one of the friendliness and goodwill towards all the nations of the world، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام دنیا کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ we do not cherish aggressive designs against any country، وہ کہتے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی میں ہم کسی بھی ملک کے خلاف اگریسو ڈیزائنز قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ پالیسی آف آنیسٹی اینڈ فیئر پلے کے تحت وہ کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی چیز کوئی ہیڈن جو ہے وہ چیز بیٹنگ اراؤنڈ دا بشز کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، اور جو بھی ہوگا وہ بالکل کلیئر کرسٹل اینڈ کلیئر ہوگا، اور تمام ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ آنیسٹی کی بنیاد پر تعلقات قائم ہوں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nations of the world، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے دنیا کے اندر تمام اسٹیٹس کے اندر انٹرنیشنل ارینا میں وہ ہے پروموشن آف پیس اینڈ پروسپیرٹی اور پیس کو ہم جو ہے وہ پروموٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک امپورٹنٹ بات جو پاکستان کی فورن پالیسی کے مقاصد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کی وہ یہ تھی کہ اٹس میٹیریل اینڈ مورل سپورٹ ٹو دا اوپریسڈ اینڈ سپریسڈ پیپل آف دا ورلڈ، یعنی پاکستان جہاں بھی دنیا میں کسی بھی انسانوں پر یا مسلمانوں پر ظلم ہوگا یا کسی انسانوں پر ظلم ہوگا تو مظلوم کا ساتھ دے گا پاکستان۔ اور ایک اور بات کی گئی فورن پالیسی کا ایک گائیڈ لائن ہمیں یہ بتایا گیا، گائیڈنگ پرنسپل کے
پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر پر عمل کرے گا اور ان کے پرنسپلز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا. آخر میں وہ کہتے ہیں وی وانٹ ٹو لیو پیسفلی اینڈ مینٹین کارڈل فرینڈلی ریلیشنز ود آور امیجیٹ نیبرز اینڈ ود دا ورلڈ ایٹ لارج. یعنی ہمارا مقصد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ پیسفل رہنا ہے اور اپنے جو آٹموسٹ جو ہمارے امیجیٹ نیبرز ہیں, جو ہمارے مطلب پڑوسی ملک ہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا اور ود دا ورلڈ ایٹ لارج جو ہے وہ دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ اچھے قریبی تعلقات قائم کرنا جو ہے وہ پاکستان کا مقصد ہے. یعنی فورن پالیسی کے جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جو جناح نے بیان کیے وہ یہ ہیں آپ کے سامنے. اب کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, پاکستان کی فورن پالیسی کو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 40 کے تحت بیان کرتا ہے کہ the state shall endure to preserve and strengthen fraternal relations among the Muslim countries based on Islamic unity. یعنی آئین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک گائیڈنگ پرنسپل یہ بھی ہے کہ اسلامی دنیا کے ساتھ دو اچھے تعلقات قائم کرے گا. سپورٹ دا کامن انٹرسٹ آف دا پیپل آف ایشیا, افریقہ اینڈ لیٹن امریکہ. دوسرا مقصد جو آئین بیان کرتا ہے فورن پالیسی کا وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ایشیا اور افریقہ اور لیٹن امریکہ کے جو کامن انٹرسٹ ہیں, جو ایجوکیشن ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, جو پاورٹی وغیرہ ہے, ان کو جو ہے ان کو سپورٹ کرے گا. پروموٹ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی, انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کو پروموٹ کرے گا. فوسٹر گڈ ول اینڈ فرینڈلی ریلیشنز امانگ دا آل نیشنز and encourage the settlement international disputes by peaceful means. یعنی دنیا کے جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوں گے ان کو پاکستان پیسفلی جو ہے وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں, یہ وہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جو کہ آرٹیکل 40 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا وہ بیان کرتا ہے. جہاں تک گائیڈنگ پرنسپلز آف پاکستان فورن پالیسی کی بات ہے تو ظاہری بات ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں کہ پاکستان کے گائیڈنگ پرنسپلز فورن پالیسی کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں. نمبر 1 ہے پروٹیکشن آف فریڈم اینڈ سورینٹی. یعنی پاکستان کے فورن پالیسی کا ایک مقصد یہ ہے کہ پاکستان اپنے سورینٹی اور فریڈم کو پروٹیکٹ کرے گا. پاکستان ایسی پالیسی نہیں بنائے گا جس سے پاکستان کی سورینٹی اور فریڈم جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں. دوسرے نمبر پر ہے کارڈل ریلیشنز ود مسلم کنٹریز. یہ تو میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے اسپیچ میں بھی بتا دیا اور آرٹیکل 40 کے تحت کانسٹیٹیوشن نے بھی بتایا کہ پاکستان جو ہے بحیثیت اسلامی ملک کے وہ دیگر اسلامی دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے گا. تیسرے نمبر پر ہے نو انٹرفیئرنس ان انٹرنل افیئرز ان ادر کنٹریز, کہ پاکستان جو ہے وہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے گا. یہ بھی پاکستان کے فورن پالیسی کے گائیڈنگ پرنسپلز میں آتا ہے. چوتھے نمبر پر ہے امپلیمنٹیشن آف دا یو این چارٹر. یو این چارٹر جو ہے اس پہ پاکستان جو ہے پورا امپلیمنٹ کرے گا اور یو این چارٹر کے جتنے بھی پرنسپلز ہیں پاکستان ان پہ عمل کرے گا. پانچویں نمبر پر پاکستان کا گائیڈنگ پرنسپل فورن پالیسی کا ہے ٹو پروموٹ دا ورلڈ پیس. پاکستان جو ہے وہ ورلڈ پیس کے پروموشن کے لیے کام کرے گا. چھٹے نمبر پر ہے نان الائنمنٹ. یعنی پاکستان جو ہے وہ کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں ہوگا. اگرچہ آپ دیکھتے ہیں تاریخی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے پہلے سیٹو اور سینٹو کو جو ہے وہ اس کا حصہ تھا, چونکہ پاکستان جو تھا وہ جو ہے اوائڈ کر رہا تھا, پریونٹ کر رہا تھا جو یو این رشیا کا جو ایکسپینشن تھا ٹورڈز پاکستان, ٹورڈز ایشیا, اور وہ اس کو ریزسٹ کر رہے تھے. اسی وجہ سے پاکستان مجبور تھا کہ ابتدا میں انہوں نے امریکن بلاک کو جو ہے وہ سپورٹ کیا, سیٹو اور سینٹو کے ساتھ شمولیت اختیار کی. لیکن جب پاکستان نے دیکھا کہ 1965 کے وار میں, 1971 کے وار میں انہوں نے کسی کوئی مدد نہیں کی سیٹو اور سینٹو کی, تو پاکستان نے 1979 میں جو ہے وہ نان الائنمنٹ موومنٹ میں حصہ لیا اور پاکستان جو ہے کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں ہے. اس لیے اب پاکستان چاہتا ہے کہ وہ دونوں بلاکس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے اور وہ کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اس کے علاوہ سپورٹ سیلف ڈٹرمنیشن. پاکستان سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت پاکستان دنیا بھر میں جہاں پر بھی لوگ اپنے سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کام کر رہے ہیں, جیسے کشمیری ہو گئے یا پھر فلسطینی ہو گئے, تو سیلف ڈٹرمنیشن حق خود ارادیت کے لیے جو لڑ رہے ہیں تو پاکستان ان کو سپورٹ کرے گا. اس کے علاوہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک گائیڈنگ پرنسپل یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر نن پرولیفریشن اینڈ ڈس آرمامنٹ جو ہے, یعنی پاکستان نہیں چاہتا کہ جوہری ہتھیار جو ہیں وہ پھیل جائیں, اور پاکستان جو ہے حتی الوسع اس کی ممانعت کرتا ہے کہ جو جوہری ہتھیار ہیں, جو نیوکلیر جو انرجی ہے وہ دنیا میں نہ پھیلے. پاکستان کے فورن پالیسی میں یہ بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان جو ہے از ان ایکٹیو ممبر آف دا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. جتنے بھی آرگنائزیشن انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں, چاہے وہ یو این ہو, چاہے وہ OIC ہو, چاہے وہ سارک ہو جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں, یا پھر ECO ہو, یا جتنے بھی ریجنل یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, پاکستان بڑا ایکٹیولی ان میں کام کر رہا ہے. تو یہ سارے جو ہیں پاکستان کے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں فورن پالیسی کے, جو پاکستان کی فورن پالیسی کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. آخر میں کویسچن
اور وہ ہے واٹ از فارن پالیسی، ایکسپلین دا گائیڈنگ پرنسپلز آف پاکستان فارن پالیسی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.